علاوہ ہم نئے کچھ روٹس شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ریسنٹلی ہم نے چاکی واڑہ میں ایک پیپلز بس سروس کا روٹ شروع کیا ہے, اور اب جو ہے 21 کلومیٹر کا ایک روٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے, اور وہ ہاکس بے سے لے کے ٹاور تک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد ہاکس بے سے ٹاور تک, پھر اس کے بعد جو ہے میرپور خاص بھی آلریڈی ہم ابھی کر چکے ہیں, لیکن ایک اور روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ جو کہ 36 کلومیٹر طویل ایک روٹ ہے, اور وہ اس میں سادی ٹاؤن سے لے کر ٹاور تک یہ روٹ شروع ہوگا, جو کہ بڑی بڑی الاسف اسکوائر اور یہ ساری جگہیں جو ہے یہ سارا کور کرے گا. تو یہاں پہ بھی پیپلز بس سروس کے روٹ شروع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جیسے ابھی ہمارے یہ گورنمنٹ الیکشن کے بعد آئی ہے, تو تمام سندھ حکومت کے محکمے جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹ کا محکمہ بھی جو ہے باقی محکموں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ہیں اس پہ فوکس کرے. ان 3-4 مہینوں میں جو ہم نے میجر کام کیے وہ اورنج لائن BRT اور گرین لائن BRT کا جو مسنگ کنیکشن تھا وہ ہم نے شروع کیا, جو کہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا. وہاں پہ ہم نے ایک شٹل سروس سٹارٹ کی. اس کے ساتھ یلو لائن BRT, اس کا ہم نے آفیشیلی فاؤنڈیشن اسٹون نہیں کی, لیکن وہ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے. وہ سب سے طویل بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے, جس میں جام صادق برج کا کام ہم نے بھی شروع کر دیا ہے. پھر اس کے علاوہ ریڈ لائن BRT, جو کہ نگراں حکومت کی کوتاہیاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 8-9 مہینے وہ پروجیکٹ بند تھا, اس پہ بہت اسپیڈ سے کام شروع ہوا ہے. اور اس کام کے لیے تو اچھے بھلے لوگ بھی جو ہے وہ میں نے سینئر کچھ بیوروکریٹس بھی دیکھے, وہ بھی سرنڈر کر کے گئے تھے. انہوں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب کو کسی نے کہا کہ جی سر اس کو دوبارہ ری ٹینڈر کریں, یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا. پھر ایک بہت بڑے اخبار نے لکھا کہ انگلش اخبار, ایک بہت بڑا انگلش اخبار جو پاکستان کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے, اس نے لکھا کہ یہ ریڈ لائن پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہو گیا, اور یہ کم از کم 8-9 مہینے مزید یہ نہیں چالو ہو سکتا. لیکن الحمدللہ جیسے ہم نے آئے, جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا کراچی کے لیے, میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ پروجیکٹ میں جو دل تھا, اس کو ہم نے ودن 1 month سب کے اگین آل آڈز ہم نے اس کو دوبارہ سے شروع کیا. اور اسی طریقے سے AFC سسٹم, جس میں چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, جو کہ آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم ہے, اس کو بھی انہی دنوں میں ہم نے لانچ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پنک بس سروس کے مزید روٹ سے, جس میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے اس کا انوگریشن کیا تھا, وہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. اس طریقے سے بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں. 18 وومن ڈرائیور جو ہیں ان کو ٹرین کر کے انہوں نے بھی اسی ان دنوں میں ساری چیزیں شروع کی ہیں. EV بسز جو کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے ہم لے کر آئے تھے, اور ہم نے کہا کہ پہلے ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس کی طرح چلائیں گے. پاکستان کی پہلی EV بس سروسز جو ہیں وہ بھی لانچ کی گئیں اس وقت 1.5 سال پہلے, لیکن فارملی اس کیبنٹ نے جو ہے اس کا اپروول دے دیا. اب وہ بھی ہماری EV بس آ گئی ہیں. یہ بھی مزید کہنا چاہتا ہوں کہ مزید EV بسز جو ہیں وہ بھی ابھی کراچی کے لیے آئیں گی. پہلے EV بسز, پاکستان کی پہلی EV بسز آ گئی ہیں, مزید بھی EV بسز آئیں گی. میں دیکھ رہا تھا جب وفاقی بجٹ پیش ہو رہا تھا, تب میں نے وہاں پہ وفاقی وزیر خزانہ صاحب کی اسپیچ دیکھ رہا تھا, اور اس اسپیچ میں وفاقی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان بھر میں پنک بس سروس شروع کریں گے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ پروجیکٹ جس کی شروعات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی, اب وفاقی حکومت بھی اسی پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہے اور اسی پروجیکٹ کا تسلسل بڑھانا چاہ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آئیڈیا کی کامیابی ہے, یہ ہماری کوششوں کی کامیابی, اور ہماری اس سوچ کی کامیابی ہے جس میں ہم وومن امپاورمنٹ کی ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں. مجھے ایک شکوہ ہے, میں آج چلے اس کا موقع بھی میں لے لیتا ہوں کیونکہ بسز کی میں بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جب آخری وزٹ تھا کراچی میں, آپ کو بھی یاد ہوگا, تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 150 بسز وہ وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ حکومت کو دیں گے. آپ تمام صحافیوں کو یاد ہوگا. افسوس کہ اس بجٹ میں مجھے وہ 150 بسز نظر نہیں آئیں. تو میری التجا ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے کہ برائے مہربانی وہ جو 150 بسز کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ جو ہے وہ آپ اپنا پورا کریں. میری گزارش ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب
اچھے آدمی ہیں اور میری ذاتی طور سے بھی ان سے بڑی نیاز بندی ہے. تو میں گزارش کروں گا پرائم منسٹر صاحب کہ برائے مہربانی جو وعدہ کراچی کے لیے کیا تھا، اپنے سندھ کے لوگوں کے لیے کیا تھا 150 بسز کا، وہ ضرور پورا کریں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ٹرانسپورٹ میں بہت لمبی ڈیٹیل ہے، وہ میں باقی اپنی بجٹ اسپیچ میں وہ ساری چیزیں کہوں گا، کیونکہ آج میں اپنی بجٹ اسپیچ کو نہیں ٹچ کرنا چاہ رہا. لیکن اس کے علاوہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو جو ٹارگٹ ملا تھا اور وہ تھا 142 بلین کا کلیکشن کا، اس میں سے 98% ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج ہے 23 تاریخ، ابھی 7 دن ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ 7 دن میں 100% ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہم شروع کریں. ایکسائز میں ابھی جو ایک بہت بڑی کیمپین چلی ہے، جو چل رہی ہے، جو بھی فیک نمبر پلیٹس ہیں جو لوگ لگا کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اس کے خلاف میگا ایکشن جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے. ہم نے جعلی سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والے جن لوگوں کے خلاف ایکشن کیا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی ہیں. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گورنمنٹ آف سندھ کی، کوئی سندھ پولیس کی، کوئی اور مختلف محکموں کی. ریسنٹلی ایک کمپلین ہمارے پاس آئی کہ ایک شخص تھا، وہ ٹک ٹاک پہ زیادہ چلاتا تھا اور وہ اس میں وہ لوگوں کو شہر وغیرہ میں تھوڑا روب بھی دکھاتا تھا، تھوڑی وہ بدماشی بھی دکھاتا تھا. اور اس کی گاڑی پہ سندھ پولیس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، ریوو گاڑی پہ. پھر جیسے ہم نے پولیس کو دیا، پولیس نے ایکشن لیا، وہ بندہ اریسٹ ہوا ہے، وہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہے. اور وہ بندہ جو ہے وہ جعلی نمبر پلیٹ سرکاری لگا کے بیٹھا تھا. تو یہ آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے میں سب کو پیغام دیتا ہوں، کوئی بھی شخص جو سندھ میں بستا ہے یہ کان کھول کے سن لے کہ ہماری میسو کیمپین چل رہی ہے. کسی کو بھی جعلی نمبر پلیٹ رکھتے ہوئے لگاتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اگر کوئی اکثر والا ہوں گا یا میں کوئی بڑی گاڑی ہوگی یا میں کوئی بہت ہی پاورفل آدمی تو میں چھوڑ دوں گا. نہیں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور اس میں ابھی ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں کہ جو جعلی نمبر پلیٹس بنانے والی دکانیں ہیں ان کو بھی ہم ان پہ بھی ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ پلیٹ ہر کوئی گھر میں تو نہیں بناتا. یہ کچھ لوگ ہیں، یہ دکانیں ہیں جو بنا کے دیتی ہیں، تو ان کے خلاف بھی جو ہے سخت سے سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں ہم. اور وہ نمبر پلیٹس کی دکانیں جو ہیں وہ ان کو بھی یہ آج آپ کے پریس کانفرنس کے ذریعے پیغام ہے کہ اپنا جو باقی کاروبار ہے وہ کریں. نمبر پلیٹس بنانا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے اب پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی ایکشن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے بھی کچھ کیبنٹ سے کروائی بھی ہیں، کچھ اسمبلی میں بھی کروائی ہیں، کوئی اور بھی کروانے جا رہے ہیں. ایک ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں امینڈمنٹ MVO 1965 کے اس میں، جس میں اس سے پہلے یہ تھا کہ گاڑی کسی نے بھی پرچیز کی 60 دن کے اندر اس کو گاڑی رجسٹر کرانی تھی. اب جو ہے ہم نے امینڈمنٹ ریڈی کر دیے، لا سے ویٹ کروا دیے. کیبنٹ کی اگلی میٹنگ میں ہم وہ لے کر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں پاس بھی ہو جائیں گی، کیونکہ ان پرنسپل ہی سب اگریڈ ہیں، سب کی مشاورت سے ہو رہا ہے. اب کوئی بھی گاڑی پرچیز تب کر سکے گا جب وہ گاڑی رجسٹرڈ ہوگی. ان رجسٹرڈ گاڑی کو کوئی پرچیز کرے گا تو اس کو رجسٹر کر کے نکلوانی ہوگی. چاہے وہ گاڑی امپورٹ ہو کے کسی پورٹ میں آ رہی ہو تو بھی اس گاڑی کو جو ہے وہیں سے رجسٹر ہوگی، پھر جائے گی. اگر کسی دوسرے صوبے کے لیے آئی ہے تو کیریئر میں جائے گی. اس صوبے کی سرزمین پر کوئی بھی گاڑی ان رجسٹرڈ نہیں چل سکے گی اس امینڈمنٹ کے بعد. اس کے علاوہ کوئی لوکل مینوفیکچرڈ گاڑی ہے کسی بھی برانڈ کی، وہ شو روم سے باہر تب تک نہیں نکل سکے گی جب تک وہ رجسٹرڈ نہ ہو. یہ واضح اعلان ہے، واضح پیغام ہے. اور اس پہ جرمانے ہم بہت بڑے رکھ رہے ہیں، شاید 10 لاکھ روپے تک کا ہائیسٹ جرمانہ ہم رکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس کے باوجود وہ وائلیشن کی تو 10 لاکھ روپے تک کی پینلٹی اس کو بھرنی پڑے گی. اور وہ امینڈمنٹ ہم اسمبلی کے ذریعے لاء میں لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بہت ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اگین پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جو سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. پریمیم نمبر پلیٹ کا آکشن 29 تاریخ کو، اس مہینے کی 29 تاریخ کو ایک مقامی ہوٹل میں وہ آکشن ہونے جا رہا ہے. آکشن کا مقصد بتا دوں میں آپ کو. آکشن کا مقصد یہ ہے کہ نمبر پلیٹس کی ایک بیسک پرائز ہوگی، اس میں پلیٹینم نمبرز ہوں گے، اس میں گولڈ نمبر رکھے گئے ہیں اور اس میں سلور نمبر رکھے گئے ہیں، اور اس میں ان کا اوپن آکشن ہوگا. اگر میں چاہوں کہ میرے پاس کوئی اچھا نمبر ملے تو میں بھی نہیں لے سکتا. اگر مجھے لینا ہے تو میں اس اوپن آکشن کا پارٹ بنوں گا تو مجھے وہ نمبر ملے گا.
تو وہ ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں, اور یہ پھر آکشن اب شروع میں ہم لوگ پہلا آکشن کر رہے ہیں ایک بڑے نوعیت کا, اور اس آکشن میں بھی میں ایک چیز واضح کر کے بتا دوں کہ وہ آکشن جو ہے اس میں جتنا بھی اخراجات ہیں اس میں سے 1 روپیہ بھی سندھ حکومت نہیں بھر رہی. اس آکشن کا بھی ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ اس آکشن کے تمام اخراجات ہم پرائیویٹ جو ہے مینوفیکچر گاڑیوں والوں ہیں ان کی مہربانی, ان سے ہم نے بات کی ہے, وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. 29 تاریخ کو وہ آکشن ہونے جا رہا ہے مقامی ہوٹل میں, اور اس کا آکشن کا مقصد میں دوبارہ بتا رہا یہ ہوں کہ اس میں حکومت سندھ کا 1 روپیہ بھی خرچ ہم نہیں کریں گے, اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ہم بہت اچھا ریونیو سرکار کے لیے جنریٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے, میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, وہ ہے نارکوٹکس کے خلاف جو ایکشن ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو نارکوٹکس کے خلاف ایکشن جو ہم نے کیا ہے ابھی تک, اس میں حکومت سندھ نے کوئی 137 اکیوزڈ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, 137 ان پچھلے 3 مہینوں میں, اور اس میں 127 کیسز ہیں, 137 اکیوزڈ ہیں, اور اس میں کوئی مختلف لوگوں سے چرس, ہیروئن, آئس, حشیش, کرسٹل اور مختلف قسم کی جو ہے نشے آور چیز جو ہے وہ ان سے پکڑی ہیں. اس پہ ہم نے فرسٹ ٹائم ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ریپڈ ریسپانس فورس بھی بنا لی ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں. اس کے جو نمبر ہیں جو ہم نے پہلے بھی پبلش کیے, تو میں لکھ کے دے دے گا, میں ایک بار اناؤنس بھی کروں نمبر. وہ نمبر جو ہے ہم نے اس کو دیا ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گلی محلے میں کہیں پہ بھی کرسٹل آئس یا کسی بھی قسم کا نشہ آور کوئی چیز چل رہی ہے, وہ جو ہے آپ فوری طور پر جو ہے اس نمبر پہ اطلاع کریں, تو ہماری ریپڈ ریسپانس فورس جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گی, اور وہ فوری طور پر ان لوگوں کو گرفتار کرے گی. جو بھی اطلاع دے گا اس کا نام بالکل خفیہ رکھا جائے گا, اور بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. ہم فرسٹ ٹائم جو ہے ایک پولیس محکمے کے آفیسر کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں, اور وہ جو ہے ان کو ڈیپوٹیشن پہ ہم لے کر آئے ہیں نارکوٹکس میں. اور ابھی ہم نے پولیس سے مزید کچھ لوگ مانگے ہیں کہ کچھ اور مزید ہمیں سپاہی اور افسران ملے, کیونکہ ہمارے ایکسائز کی اپنی جو کیپیسٹی تھی وہ تھوڑی کم تھی, تو وہ بڑی تعداد میں جو ہے اب اور مزید تیز کارروائیاں ہوں گی. 0 ٹالرنس ہے اور بخشش نہیں ہے اس ڈرگ پہ کام پر. تو میں بالکل واضح کر دوں کہ بہت سختی سے جو ہے وہ کیا ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپلینٹ سینٹر جو ہے وہ ڈرگ ریلیٹڈ کمپلینٹس کا وہ بھی بنایا گیا ہے. نمبر میں آپ کو بتا دوں, نمبر جو ہے میں تمام میڈیا سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اور کچھ کریں نہ کریں, وہ نمبر ضرور جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنی ہیڈ لائنز میں لیں یا اس پہ اسکرین پہ لیں. 021 ذرا کراچی کا نمبر ہے, اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ڈائل کرتے ہیں تو 111 374 634, 111 374 634. اس نمبر پہ آپ کمپلینٹ کریں گے, اور اس کمپلینٹ پہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر ریپڈ ریسپانس فورس جو ہے وہ ڈرگ ڈیلرز کے خلاف آئے گی. مجھے پتا ہے کہ ابھی ہماری کیپیسٹی کم ہے, ابھی بہت زیادہ بڑا میس ہو چکا ہے نارکوٹکس کا. جو بڑے سے بڑے سخت سے سخت ممالک تھے جو بڑی سزائیں دیتے تھے, وہ بھی اس وقت ڈرگ سے پریشان ہیں. جن ملکوں میں سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس وقت پریشان ہیں. ان ملکوں میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ڈرگس پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا یہ ریکٹ ہے پیڈلرز کا. اس کے لیے ہم سب نے مل کر جو کام کرنا, اور اس پہ الحمدللہ جو ہے اس میں ہم نیو ایکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کا بھی عنقریب نوٹیفیکیشن نکل جائے گا. جو ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کروائیں گے, وہ ہوں گے رینڈم ٹیسٹ ہوں گے, پنکچول ٹیسٹ نہیں ہوں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کے والدین کی مرضی سے کرائیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جہاں پہ یہ ڈرگس چل رہے ہیں وہاں پہ ان کے والدین کی مرضی سے جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ ہوں, اور پھر اس کی جو بھی رزلٹ آئے گی, اگر کوئی پازیٹیو خدا نہ خاصہ نکلتا ہے تو اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا, نہ ہی اسکول میں نہ معاشرے میں. وہ صرف اس کے پیرنٹس تک بتایا جائے گا, اور پھر اس بچے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ ڈرگس کس نے دی,
کون تھا جو تمہارا سپلائر. تو اس پہ بھی سیریسلی جو ہے وہ حکومت سندھ جو ہے وہ کام اس پہ بہت اسپیڈلی میرے خیال سے عنقریبی نوٹیفیکیشن آپ کو ایشو ہو جائے گا. تو یہ ہماری چند ٹاپ پرائرٹیز ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. نیو ایکٹ جو ہے نارکوٹکس پہ کا ایک نیا قانون جو ہے وہ بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جلد سے جلد سزائیں مل سکیں, ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے. تو جتنے بھی قانونی کارروائیاں ان دنوں میں وہ بھی ہوئی ہیں اور فزیکل کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. جہاں پہ ہمیں فزیکلی مشکلات تھی ان کو بھی ہم نے دیکھا, لیکن جو قانونی کارروائیاں وہ بھی کی ہیں. مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ اس معاشرے سے ڈرگس کو ختم کرنا, اور یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا, کوئی ایک محکمہ نہیں کر سکتا, یہ پوری سوسائٹی کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا. میں میڈیا سے بھی گزارشات کروں گا, میڈیا کے مالکان سے گزارشات کروں گا کہ آپ سب اس کو یہ سمجھیں گے خدا نہ خواستہ اس ڈرگس میں کل کو کوئی آپ کا اپنا بھی چاہنے والا وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے یا وہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے معاشرے کو, سوسائٹی کو بچاتی قومیں ہیں اور قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے اس طرح کے سوسائٹی کے ان چیلنجز کو. تو میری یہ آپ لوگوں سے بہت بڑی زیادہ یہ گزارش ہوگی کہ اس چیز میں آپ لوگ جو ہے وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں. ٹیکسز بڑھانے کی بات میں نے کی, ٹیکسز ہم نے ٹارگیٹ پورے کیے, مزید بھی ٹیکسز کو ہم مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس دیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے. یہ کل آپ عمر ایوب کی تقریر سن کے بتا رہے ہیں مجھے. اچھا جو عمر ایوب, اچھا میں بتاؤں, عمر ایوب نے کل جو نیشنل اسمبلی میں فرمایا, ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ عمر ایوب جو کہ خود ایک ڈکٹیٹر کی ڈائریکٹ پیداوار ہے, اس کو پتہ نہیں کہ نیب قوانین میں کوئی بینیفیشری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوئی ہے, نہ ہی محترم آصف علی زرداری صاحب, نہ ہی محترمہ فریال طالپور صاحبہ, اور نہ ہی میرا آپ نے نام لیا. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نیب قوانین کا کبھی کوئی بینیفیشری نہیں رہا ہے. یہ کیسز عمران خان کے دور میں بھی بنائے گئے, اس سے پہلے بھی بنائے گئے, لیکن الحمدللہ ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں. قانون کی زد میں یا قانون سے بھاگنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود عدالتوں میں جا کے اس طرح کے ریلیف مانگتے ہیں. عمر ایوب صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کر کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. عمر ایوب صاحب کو شاید یہ یاد دلا دیں آپ کہ ان کے قائد عمران خان نے کے پی کے بی آر ٹی جس پہ 7 ارب کے کک بیک شامل تھے, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ سپریم کورٹ میں گئے کہ جی مجھے ریلیف دیا جائے اور اسٹے آرڈر لیا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کسی نے بھی اسٹے آرڈر نہیں لیا, اور اسٹے آرڈر کون لیتا ہے؟ جو خود اس چیز میں ملوث ہوتا ہے. اس کے بعد جو ان کا الیکشن کمیشن پاکستان کا کیس تھا, مقدمہ تھا فارن فنڈنگ, اس میں بھی عمران خان جا کے اسٹے آرڈرز لیے تھے 6 سال تک کہ ان کا مقدمہ نہ چلا جائے. ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ بھی, جس کو عمران خان کہتے تھے کہ یہ چوروں ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے ایمنسٹی اسکیم لی اور عمران خان صاحب نے وہ ایمنسٹی اسکیم لی جو کہ چوروں ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, بقول عمران خان کے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایمنسٹی اسکیم چوروں ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے. تو عمران خان نے وہ ایمنسٹی اسکیم خود لی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی بھی ایمنسٹی اسکیم نہیں لی. تو ایمنسٹی اسکیم بھی عمران خان لے جو چوروں ڈاکوؤں کو ملنے والی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے کورٹوں میں اسٹے بھی لے کے اس کے مقدمے نہ چلا جائیں. آج بھی اپنے مقدمات کے خلاف اسٹے آرڈر عمران خان نے خود لیے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ اس کو سزائیں ملیں کہ اس کے اوپن شٹ کیسز ہیں. تو وہ شخص وہ مطلب یا عمر ایوب کسی اور ایجنڈا پہ, وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی بات کرے تاکہ ہم پھر عمران خان پہ جواب دیں. وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی کنٹروورشل بات کر کے ہم عمران خان کی اصلیت مزید کھولیں جس سے اس کا لیڈر مزید بدنام ہو سکے, اس کے لیڈر کی مزید حقائق سامنے آ سکیں کہ وہ لیڈر ہے جس نے ایمنسٹی اسکیمیں لیں, جس نے اپنے کرپشن کیسز پہ اسٹے آرڈرز لیے, جس نے اپنے ڈاکیومنٹ لے کر بھاگ گیا. ان کے شہزاد اکبر آدھے جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں وہ لے کر وہ اپنے ساتھ فائلیں بھی لے کر چلے گئے. تو انہوں نے تو اور بھی وہ کیے ہیں. باقی ہم سب نے پہلے بھی مقدمات کا سامنا کیا, آج بھی ہمارے اوپر کیسز چل رہے ہیں, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں. وہ بھاگ کے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت باہر گئی ہوئی ہے, لیکن باقی لوگ جو ہے وہ بیٹھے یہاں پہ, وہ فیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب جو ہے وہ ایک نادان اور بیوقوف شخص ہے.
اچھا ابھی یہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں تبدیلی کی بات، مجھے نہیں پتا تبدیلی کی بات. سر یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت سارے منصوبے بھی بتائے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آن لائن ٹیکسی سروسز